یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج فروری 2021 کی 9 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں تعینات فورس کمانڈ ناردرن ایریا یعنی FCNA کی پاکستانی فوج کے 80 بریگیڈ سے تعلق رکھنے والی پنجاب ریجمنٹ کے فوجیوں نے منی مرگ میں ایک گھر میں گھس کر 3 خواتین کو ریپ کیا ہے۔ مقامی آبادی نے منی مرگ میں 80 بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر کے باہر مظاہرہ کیا، جس پر فوج نے مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ادھر سکسا سیکٹر میں 10 سال کی 2 معصوم بچیوں کو آرٹلری ریجمنٹ کے سپاہیوں نے ریپ کیا ہے۔ ان سپاہیوں کا تعلق 323 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے ہے۔ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ گزشتہ روز صبح پاکستان اور بھارت کے بین الاقوامی سرحد پر سیالکوٹ کے نزدیک سانبا سیکٹر میں پاکستانی فوج کی 19 ڈویژن کے بریگیڈ نمبر 26 کے دو فوجی جوان سادہ لباس پہن کر بھارت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم بارڈر سیکیورٹی فورس کے چوکس سپاہیوں نے ان میں سے ایک کو گولیوں سے بھون دیا، جبکہ دوسرا فرار ہو کر واپس پاکستان لوٹ گیا۔ گزشتہ 2 ماہ سے پاکستان مسلسل کٹھوعہ اور سانبا سیکٹر کے ذریعے جموں کشمیر میں دہشت گردوں کو گھسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس نے پاکستان سے ہیرا نگر اور سانبا سیکٹرز میں داخل ہونے کے لیے کھودی گئی 4 سرنگوں کا کھول لگا کر انہیں تباہ کر دیا ہے۔ ان میں سے 2 سرنگوں کا سراغ جنوری میں لگایا گیا تھا۔ ان تمام کارروائیوں کی منظوری GHQ راولپنڈی میں ملٹری آپریشن ڈائریکٹوریٹ نے دی ہے اور وہی گھس پیٹ کارروائیوں کی اپروول دیتی ہے۔ ادھر منگلا میں موجود پاکستانی فوج کی 19 ڈویژن کے 2 بریگیڈوں نے 12 بریگیڈ کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں قوم پرستوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا پلان تیار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ 26 بریگیڈ کو بھارتی علاقوں میں جہادیوں کو پار کرانے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔ یاد رہے کہ 19 بریگیڈ ریزرو فوج ہے، جسے میرپور اور ملحقہ علاقوں میں ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ معروف صحافی اور یوٹیوبر اطہر کاظمی نے انکشاف کیا ہے کہ منگل باغ، قاری سیف اور حال ہی میں قتل ہونے والے تحریک طالبان پاکستان کے وہ لیڈر جو افغانستان میں چھپے ہوئے تھے، ان کی ہلاکتوں میں ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کا ہاتھ ہے۔ ریڈیو ہمالیہ کے مطابق ساجد بلوچ اور شہید کریمہ بلوچ کے قتل کے تانے بانے بھی ISI اور ملٹری انٹیلیجنس سے جا ملتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم انسانی حقوق اور تحریک آزادی کے قائدین اور کارکنان کے قتل کے منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے ISI اور MI نے باقاعدہ ٹیم تیار کر لی ہے۔ اس لیے ریڈیو ہمالیہ تمام ایسے سیاسی کارکنان اور رہنماؤں کو ہدایت دیتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں اور شادی بیاہ، مرگ یا دیگر تقریبات میں شمولیت سے گریز کریں۔ گزشتہ روز کھاریاں میں سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی اعلیٰ سطحی اجلاس میں 1 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل مظہر شاہین، 4 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد عزیز، 31 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر اور 11 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نعمان کے علاوہ 12 ڈویژن کے کمانڈر نے بھی شرکت کی۔ ریڈیو ہمالیہ کے تجزیہ نگاروں کی رائے ہے کہ جنگی مشقوں کے اختتام پر ہونے والی اس اہم بیٹھک کا مقصد سیالکوٹ اور لاہور کے بارڈر سے بھارت کے خلاف ہٹ اینڈ رن کارروائیوں کو حتمی شکل دینا ہے، تاکہ بھارتی سینا کو مغربی بارڈر پر انگیج کر کے 10 کور کے زیر انتظام POJK کے علاقوں میں کارروائی کو تیز کیا جائے۔ گزشتہ روز بھارت کے سانبا سیکٹر میں گھس پیٹ کی کوشش اسی سلسلے کی ایک کڑی تصور کی جا رہی ہے، جس کا مقصد بھارتی فوج کے چوکس پن کو ٹیسٹ کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کھاریا میں ہونے والی سینٹرل کمانڈ کی بیٹھک میں 10 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ یہ ایک ایسا اجلاس تھا جس میں پاکستان کی 9 کوروں میں سے 5 کوروں کے کمانڈر شریک ہوئے۔ ان کے علاوہ
ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل اظہر وقاص اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میجر جنرل نعمان زکریا نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ گزشتہ روز لائن آف کنٹرول پر تعینات AK-3 بریگیڈ کے 3 پشتون سپاہیوں نے خودکشی کی کوشش کی، جس کی وجہ سے 2 پشتون سپاہی اس دنیا سے چلے گئے، جبکہ تیسرے کو تشویشناک حالت میں CMH مظفر آباد منتقل کیا گیا ہے۔ ریڈیو ہمالیہ کو موصول ہونے والی اندر کی خبر کے مطابق میجر فیصل بھٹی نے ان سپاہیوں کی تذلیل کرتے ہوئے ان کو گالیاں دی اور پشتون قوم کے بارے میں تضحیک آمیز الفاظ ادا کیے، جس سے دل برداشتہ ہو کر تینوں نے خودکشی کی کوشش کی، جس کی وجہ سے 2 پشتون سپاہی طبی امداد ملنے سے پہلے ہی مر گئے، جبکہ AK-3 بریگیڈ کا تعلق 12 ڈویژن سے ہے، جس کا سرغنہ میجر جنرل واجد ہے، جو مری میں قائم ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں بیٹھتا ہے۔ ریڈیو ہمالیہ کو موصول ہونے والی ایک دوسری اطلاع کے مطابق فورس کمانڈ ناردرن ایریا FCNA 323 بریگیڈ کی بلوچ ریجمنٹ کا ایک آفیسر اور 3 سپاہی بغیر چھٹی منظور کروائے اپنی پوسٹوں سے غائب ہو گئے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ فوجی فوج سے بھاگ کر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کراس کر کے بھارت میں داخل ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ گلگت بلتستان میں تعینات پاکستانی فوج کو FCNA کہتے ہیں اور یہ واقعہ لائن آف کنٹرول پر سناتا کستونگ سب سیکٹر میں پیش آیا۔ پاکستانی ملٹری انٹیلیجنس کو پاکستانی فوج سے بڑی تعداد میں پشتون، بلوچ، مہاجر اور سندھی افسران اور سپاہیوں کو فارغ کرنے کے لیے جبری طور پر ریٹائر کرنے کا کام سونپا گیا ہے، اور فوج کے چیف ایئر مارشل اور ایڈمرل اور فوج کے سربراہ کی سیکیورٹی سے غیر پنجابی گارڈز کو ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ اقدام فوجی سربراہان کی جان کو لاحق خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے علاقے کھپلو میں کلیوں نے پاکستانی فوج کی 62 بریگیڈ کے افسران کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ فوج ان سے بگار لیتی ہے اور ان کو ان کی مزدوری کے پیسے ادا نہیں کیے جاتے۔ یاد رہے کہ پاکستانی فوج کھپلو کے کلیوں کی مدد سے راشن، اسلحہ اور گولہ بارود لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی فارورڈ پوسٹ تک پہنچاتے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں گلگت کے علاقے اوشکھنڈاس میں طلباء اور خواتین کے پانی کے نایاب ہونے اور بجلی کی طویل دورانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شاہراہ جلال آباد پر ٹائر جلا کر شدید احتجاج کیا، جس کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام رہی۔ ادھر گھانچے کے علاقے خپلو میں بھی پانی کا بحران سنگین ہو گیا ہے اور عوام پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ پر حملہ کرنے کے خلاف اسلام آباد سمیت ملک بھر کی عدالتیں بند ہو گئی ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جبری لاپتہ افراد کے کیس کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ جبری لاپتہ افراد کی جواب دہی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ پر عائد ہوتی ہے۔ تحریک اتفاق رائے کی صدر فوزیہ رؤف نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے ریڈیو ہمالیہ کو بتایا کہ اطہر من اللہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ ایک خاص مذہبی رجحان رکھنے والے وکیلوں سے کروایا گیا، جس کے پیچھے ISI اور فوج کا ہاتھ ہے اور جو عدلیہ کو فوج کے خلاف فیصلے کرنے سے روکنے کے عزائم کا شاخسانہ ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے شہر استور میں فائر بریگیڈ کی عدم دستیابی کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ یہ مظاہرہ ضلعی ہیڈ کوارٹر عیدگاہ قلب علی چوک کے نزدیک 2 دکانوں میں آگ لگنے سے جل کر راکھ ہونے والے کروڑوں کے سامان کے دوران فائر بریگیڈ کی نہ ہونے کی وجہ سے کیا گیا۔ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو ویکسین کب ملے گی، اس کا کوئی سراغ نہیں، جبکہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے پاکستانی مسلح فوج کو کرونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں پاکستان ایئر فورس کا ایویشن 78 ٹرانسپورٹ طیارہ 2 روز قبل چین سے
بڑی تعداد میں ویکسین لے کر راولپنڈی میں چکلالہ ایئر بیس پہنچ گیا ہے۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ ریڈیو ہمالیہ کی خبریں براہ راست اپنے واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 00447476931203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام واٹس ایپ میسج کیجیے۔ آج کا انتہائی اہم نیوز بلیٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔